وہ جو غسل کر دینے والا ہے یا مؤذن رسول ہے یا مسجد کا پیش امام ہے، وہ آج بھی مریم بی بی کے دیے ہوئے 25,000 کا انتظار کر رہا ہے. کوئی نہیں کر رہا. یہ ایسے ہی آپ لوگوں نے کیا، ابھی تو ملا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی دیے نہیں ہے. وہ جو پہلے سینکڑوں سالوں ہزاروں سالوں سے علماء دین، اچھے چلیں پاکستان بننے کے بعد آ جائیں، یہ جو مدارس اور مساجد کا نظام چل رہا ہے وہ نواز شریف صاحب دے رہے تھے پہلے، بیچ میں سے وہ چلے گئے تو ماشاءاللہ لوگ چندے اور خیرات پہ چل رہا ہے نا سر. اور بھائی جان اگر مریم نواز یہ دینے لگی ہے نا تو اپنے والد صاحب کے ایسڈز میں سے نہیں دینے لگی. وہ میرا اور آپ کا ہی دیا ہوا وہ ٹیکس ہے جو کوئی ہم ماچس خریدتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں. تو اگر واپس میری مسجد کو اس نے 25,000 چندہ دے دیا تو کیا ہے؟ کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام لیکن نہیں. وہ 25,000 میں وہ گزر اوقات کرے گا کیسے سر؟ سوال تو میرا یہ ہے بھائی مسئلہ وہ یہ 25,000 جب مل جائے گا نا تو ہوگا کیا کہ میرے محراب و منبر پہ بیٹھا ہوا جو اوپینین میکر ہے وہ جب واز کرے گا نا جمعے کے روز تو اس میں تعریف ضرور کرے گا مریم بی بی کی یا ان کے والد گرامی کی یا حکومت کی یا پھر ریاست. بیٹھ کے اس کو تخیلاتی کوئی بھی آپ پلاؤ پکا دیں. میں تو دیکھتا ہوں نا سر. نہیں سر یہ اور اس طرح کرو نماز ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا. چلیں یار پاکستان میں ہزاروں مساجد ہیں، آپ ایک کوشش کر لیں، بلکہ یہ جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا آپ 2 مہینے کا ٹائم رکھ لیں، اپنی ٹیم کو لگا لیں کہ وہ کہیں سے علماء کے سوائے ان جو ہے نا جس کو کہتے ہیں سرکاری مفادات اٹھانے والے جو میڈیا پہ آ کر جنہوں نے کئی عہدے لینے ہوتے ہیں، ہر حکومت کے عہدم چھلے ہوتے ہیں، ان مولویوں کے علاوہ مجھے یہ بتا دیجیے یا کوئی ویڈیو لے کے آئیے گا کہ فلاں بندہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے چونکہ 25,000 مل رہے ہیں لہٰذا جناب مریم نواز شریف صاحب زندہ باد و فلانا. بھائی بات یہ ہے کہ علماء حق بولتے ہیں، حکومت کسی کی بھی ہو، جو نہیں بول سکتے وہ خاموش رہتے ہیں، بس اتنی سی بات. سر بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہم نے کچھ ہی دیر پہلے کی، اس کے اوپر آبجیکشن شاید آف دا کیمرہ تو آپ اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے سر اس پہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جب بات ہوتی ہے، ابھی آپ نے اشاروں کنایوں میں کہا کہ چلائیں گے تو کیا آپ چلا پائیں گے؟ جی بات کریں. تو یہاں پہ تو اشاروں کنایوں میں تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن پبلکلی جا کے جب آپ نعرہ لگائیں گے، بارڈر پہ کھڑے ہو کے جب وہ بھیجیں گے تو بارڈر پہ بھی چلے جائیں گے، جب وہ کہیں گے تو پریس کانفرنس بھی کر دیں گے. جی بات کریں. از اٹ جسٹیفائڈ دین سر؟ ماشاءاللہ میری فوج یعنی ویسے 27ویں آئینی ترمیم پہ یا 26ویں آئینی ترمیم یا آپ نے کہا کہ وہ ووٹ چوری کرتے ہیں. جی آپ ریحان صاحب، لیکن ببانگ دہل جب میری فوج آپریشن بنیان مرصوص کرے گی، حنیف قریشی پوری قوم کے ساتھ باہر نکل کے ان کو سلوٹ مارے گا. جب میری فوج سرکریک کے اندر دشمن کے دانت کھٹے کرے گی، 27 فروری کو ان کے جناب ایئر پلین جو ہے نا ان کے جہازوں کو شٹ ڈاؤن نیچے گرائے گی، ان کو مارے گی. جب میری فوج دہشت گردوں کے خلاف جہاد کرے گی، جب میری فوج سرحدوں کی حفاظت کرے گی، میں اپنی فوج کے ہاتھ چوموں گا، میں اس کے نعرے لگاؤں گا. یہ میرا ملی فریضہ ہے اور یہ میرا ایمان کا بھی تقاضا ہے، میرے اخلاق کا بھی تقاضا ہے، میری غیرت ملی کا بھی تقاضا ہے. لیکن سنیے، میرا جملہ نہیں پورا ہوا. آپ جذباتی ہو رہے ہیں نا؟ نہیں میں جذباتی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے وطن کی بات ہے تو میں تو بہت جذباتی ہوں. الحمدللہ میں بڑا کٹر پاکستانی ہوں. اس لیے میری فوج اگر ملک کے لیے جہاد کرے گی، دہشت گردوں کے خلاف لڑے گی، میں اس فوج کو سلوٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ کیا میں انڈیا کے نعرے لگاؤں؟ کیا میں ISI کے بجائے را کے جناب گیت گاؤں؟ لیکن سنیے میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں. اگر میری فوج اپنے اٹھائے ہوئے حلف کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا تو غلط ہے. میری فوج کے ہر جرنیل نے، ہر بندے نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں. اگر میں جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جی بسم اللہ. اس کے لیے کتنی بار آپ نکلے سڑکوں پہ؟ کس کے لیے؟ جب ووٹ چوری ہو تو کب نکلتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. This is what my point is. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. عجیب بات ہے. یہ علماء کا سبجیکٹ ایک طرف یہی ریحان طارق رولا ڈال رہا ہے، جا کہہ رہے ہیں مولویوں کا سیاست میں کیا کام. میں کب کہہ رہا ہوں سر؟ میں نے کب کہا؟ یہ میرا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں میں نے کہا. اب آ گیا نا ریحان طارق نہیں سر، ریحان طارق بول کر میں مراد وہی لے رہا ہوں جن کی نمائندگی ریحان طارق کر رہا ہے، یعنی آپ ہی کے صافی، آپ ہی کا جناب طبقہ، آپ ہی کے لبرلز، آپ ہی کے سیکولرز، وہ یہی کوسچن اٹھاتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے. کون میرا لبرل، کون میرا سیکولر؟ سر میں تو آپ کا، وہ کہتے ہیں میں تمہارا ان لٹیروں کا وفادار نہیں. وفاق المدارس کا اگر آپ مینول اٹھا کے دیکھیں تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ معاشرتی تشکیل اور فکری تربیت بہت ضروری ہے. تم نکلے معاشرے کے لیے سر. جی دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے 20 خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے.
ایک طرف آپ کے کنویں کے اندر کتا گرا ہوا ہے، ایک طرف آپ کے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، ایک طرف آپ کی جناب والا گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں تشکیل چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہو، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے کتا نکالیں، پھر جو اس کے مطابق بڑا گند ہے اس کو نکالیں، اس کے بعد جناب آپ آ جائیں کس کی طرف، آپ کی گاڑی کو ٹھیک کر کے کھڑا کریں. علماء کا دیکھیے، علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام ہے نماز کہ پڑھانا، نہیں نماز پڑھانا، غسل دینا، اذان دینا، نکاح پڑھانا، یا اپنے مدرسے کے بچوں کو کسی سیٹ کے گھر پہ اس وقت لے جانا کہ جب قرآن خوانی مطلوب ہو. بات سنو، جیسے ہی علماء سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، آپ ان کے خلاف پابندیاں لگا دیتے ہیں. تو نہیں، آپ سے مراد پھر سمجھ رہے ہیں نا. تو ریحان طارق نے اس پہ کتنے پروگرام کیے ہیں کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ان کے اوپر تو کوئی پابندی، کس نے پابندی لگائی؟ کسی کس مذہبی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سیاسی جماعت پہ، کس مذہبی سیاسی والوں کو بھی نہیں پتہ ہے. بات کریں سر کہ کس سیاسی جماعت پہ بات کریں، ہم چلائیں گے سر. بات نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ ابھی جو ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت ہے جس کے اوپر پابندی لگی ہے، مذہبی سیاسی جماعت. کیوں لگی ہے سر؟ میں یہ اس کو چھوڑیں، کیوں لگی ہے؟ اسی پہ تو بات کر رہے ہیں سر. بات یہ کہ ایک سیاسی جماعت ہے نا. سیاسی جماعت تو مذہبی سیاسی جماعت تو مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے. جی ہے. مذہبی سیاسی جماعت تو جماعت اسلامی بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں پابندیاں کس پہ لگ رہی ہیں؟ سیاسی جماعت پہ لگ رہی ہیں نا. ایک سیاسی جماعت، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولویوں کا یہ فلاں بھی مولوی ٹھیک کرے، فلاں بھی ٹھیک کرے. او بھائی، یہ جو پورا سارے کا سارا نظام ہے، علماء کے لائن ہے، علماء کا ایک کام ہے کہ لوگوں کی مذہبی حوالے سے رہنمائی کریں. بتائیں آج تک کبھی ایسا ہوا کہ فلاں مسجد ہے اس میں جناب اذان نہیں ہوئی، اس میں نماز نہیں ہوئی؟ پھر ہر محراب و منبر سے الحمدللہ حق گوئی ہوتی ہے، اور جہاں جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا جو ہے نا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن وہی لوگ جب ہماری رہنمائی پر باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو غائب کر دیتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ میں بات کس کی بات کر رہے ہیں یار؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے. 2 لاکھ مساجد ہیں ہمارے یہاں. زیادہ ہوں گی سر؟ اس سے زیادہ ہی ہوں گی. 20 لاکھ ہوں گی؟ کتنی ہے سر؟ واللہ عالم. اگر 32-35 ہزار مدارس ہیں تو میرا خیال ہے رجسٹرڈ مساجد شاید اتنی ہیں جتنی میں کہہ رہا ہوں. صرف ہمارے اہل سنت و جماعت کی مساجد جو ابھی تک رجسٹرڈ ہوئی ہیں پنجاب میں وہ 65,000 ہیں. اب میں تو رجسٹرڈ ٹوٹل اگر آپ بات کریں تو تقریباً 2 لاکھ ہے سر. میرے اندازے کے مطابق 2 لاکھ ہیں. تقریباً 35,000 مدارس ہیں. اس میں سے DGISPR یہ کہتے ہیں کہ آدھے رجسٹرڈ ہیں، آدھے رجسٹرڈ ہیں ہی نہیں. نمبر 1. ترکی میں 81,000 مساجد ہیں سر. ساری مساجد رجسٹرڈ ہیں. وہاں پہ کون نماز پڑھاتا ہے، کون اذان دیتا ہے، کون کیا کرتا ہے، سارا ڈیٹا آن ریکارڈ ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے کہ اگر کوئی اور مسلک کا آدمی ہماری مسجد میں آگے نماز پڑھ گیا تو ہم نے پوری مسجد کو جب تک غسل نہیں دینا ہے تب تک نماز نہیں ہونی. ہمارا مولوی تو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے سر. دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیس کا انسپکٹر وہ کہے جا کر کہ میجر صاحب میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھوں گا، تو میجر صاحب اس کو نہیں بیٹھنے دیں گے. اور ایک SHO کی سیٹ پہ کرنل صاحب آ کر کہیں کہ جی میں آپ کی جگہ ڈیوٹی کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا ہے. دونوں سرکاری ملازم ہیں. میری بات کو سمجھیے گا. یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. پاکستان کے اندر مذہبی آزادی ہے، ہر فقہ کو، ہر سیکٹ کو، ہر مذہب والے کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ تو آپ کا حسن ہے کہ جو میرا سکول آف تھاٹ ہے وہاں پر میرے سکول آف تھاٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسا بندہ ہو جو میرے فقہ کی جزیات مجھ تک اچھی طرح سے پہنچائے. دوسرے فقہ کا اگر امام آئے گا تو وہ اس طرح سے میرے فقہ کی جزیات کو نہیں پہنچا سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ایک شیعہ اسکالر ہے سر، وہ میرے اہل سنت کی مسجد میں آئے گا، وہ کبھی بھی میرے سکول آف تھاٹ کے لوگوں کو isn't it religious intolerance؟ کیا مطلب؟ کیا یہ مذہبی عدم برداشت نہیں ہے سر؟ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ مطلب یہ ایک منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. مقیم الامت شاعر مشرق علامہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے حضور نے ان کو فرمایا، دور رسول کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ جنگ کے لیے ان کو بھیجا تو فرمایا کہ اثر آپ نے جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. راستے کے اندر وقت ہو گیا نماز اثر کا، بنو قریظہ بھی دور ہے. تو آدھے صحابہ نے کہا جی کہ حضور نے لفظ بولا ہے بنو قریظہ کا، دیٹس مین کہ ہم نے وہیں پہ اثر پڑھنی ہے، چاہے مغرب کے وقت جا کے پہنچیں یا عشاء کے وقت پہنچیں، کیونکہ زبان پیغمبر سے یہی سنا گیا.
جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی حضور کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تم اتنی جلدی جاؤ تاکہ عصر تک تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ، ہم نہیں پہنچ سکیں تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے، ہم یہیں پہ پڑھیں گے۔ آدھوں نے پڑھ لی، آدھوں نے نہیں پڑھی، جا کر لیٹ کر کے اس کو پڑھا۔ جب رسول اللہ کے سامنے یہ چیز آئی کہ بھائی کچھ نے کہا جی ہم نے پڑھ لی تھی، انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھو، تو انہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا تم بھی ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو۔ کیوں کہ دونوں کا جو استدلال تھا یا دونوں کی جو نیت تھی وہ ایک ہی نیت تھی کہ قرآن کے ظاہری حکم پر عمل کرنا کہ بھائی نماز وقت مقررہ پر پڑھنی ہے، اور دوسروں کی نیت تھی قول رسول کا پاس رکھنا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا کہ تم صحیح۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے سر؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کسی کو مرتد کہنے والے، کسی کو کافر کہنے والے، کسی کو خارجی قرار دے دینا، ہم کون ہوتے ہیں سر؟ بنیادی طور پر علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بناتے ہیں۔ آپ ابھی یہاں مجھ سے پوچھیں گے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ کون ہے، تو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ وہ مرتد ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آخر پڑھتے کس لیے ہیں؟ آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ 20 ضرب 10 کتنا ہوتا ہے، تو آپ چپ کر جائیں گے کہ نہیں میں ذرا فلاں فلاں کروں کہ پوپا بتائیں گے کہ اس کا جواب میں اسی طرف آتا ہوں۔ تو علماء کا کام ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔